بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں کانسٹیپیشن یعنی قبض میں چھلکا اسبگول کے استعمال کے حوالے سے کچھ ضروری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں کانسٹیپیشن کا نام آتا ہے وہیں ساتھ چھلکے کا نام آتا ہے۔ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کسی مستند ڈاکٹر حکیم سے مشورہ کیے بغیر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور چونکہ اب اس کا کمرشل چلتا ہے، ایڈ آتی ہے، تو اس طرح جو چیزیں کمرشلائز ہوتی ہیں وہ چیزیں لوگ بلا سوچے سمجھے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چھلکا اسبگول جہاں کانسٹیپیشن کی کچھ مخصوص کیفیت میں ایک مخصوص ٹائپ کی کانسٹیپیشن میں جہاں یہ فائدہ دیتا ہے، وہیں یہ کانسٹیپیشن کی کسی دوسری ٹائپ میں بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور پہنچاتا بھی ہے۔ ابھی میں نے پرسوں ہی ایک پیشنٹ دیکھا ہے جس کو کانسٹیپیشن تھی اور اس نے بہت زیادہ چھلکا استعمال کیا اور اس کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی اس کی وجہ سے۔ تو آج کی ویڈیو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کی کانسٹیپیشن میں چھلکا لینا چاہیے اور کس طرح کی کانسٹیپیشن میں نہیں لینا چاہیے۔ کانسٹیپیشن کی عام طور پر جو دو تین بڑی صورتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے کہ آنتوں میں خصوصاً پاخانے کی آنت میں بہت زیادہ خشکی ہوتی ہے، جس خشکی کی وجہ سے وہ فیسز بھی وہ خشک ہو کے اس کے بہت بڑے بڑے سدے بن جاتے ہیں، اور پھر آنت میں خشکی کی وجہ سے ہی وہ فیسز آگے پھسل کر وہ ایکسپیل نہیں ہو پاتا اور وہ قبض کی کیفیت بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ اس کی شکل ہے۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ جہاں پاخانہ ٹوٹ کر آتا ہے اور اس کے ساتھ مروڑ ہوتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا پاخانہ آتا ہے، پھر درد ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا پاخانہ آتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ابھی اور باقی رہ گیا، ان سیٹسفیکٹری ایویکویشن ہوتی ہے، پوری طرح فراغت نہیں ہوتی۔ ایک یہ قسم ہے، اور ایک تیسری قسم ہے جس میں آنتوں کے اندر بہت زیادہ بلغم ہوتی ہے، اور وہ بلغم لیس دار بلغم کی وجہ سے وہ سٹول وہ بہت زیادہ جڑ جاتا ہے آپس میں، اور اس کے بڑے بڑے ڈھیلے بن جاتے ہیں، اور وہ ڈھیلے بھی آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا حجم اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے راستے سے نکل نہیں پاتا، تو اس میں کانسٹیپیشن کی کیفیت بنتی ہے۔ ہماری میڈیسن گریفائٹ اس کی یہ سمٹم ہے، کانسٹیپیشن لارج ڈیفیکلٹ ناٹی سٹولز یونائٹڈ بائی میوکس تھریڈز۔ آگے سمٹم ہے لمپی سٹول کنجوائنڈ ود تھریڈز آف میوکس، کہ سٹول کے پخانے کے وہ ڈھیلے بن گئے ہیں اور وہ ڈھیلے بھی آپس میں چپکے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو کانسٹیپیشن ہے، یہ گریفائٹ کے علاوہ اور بھی دواؤں میں ہے، تو اس طرح کی جو کانسٹیپیشن ہے اگر اس میں چھلکا استعمال کیا جائے تو وہ تکلیف کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں خود لیس ہوتی ہے اور وہ فائبر ہے، اور وہ آپ کے سٹول کا حجم، پاخانے کا حجم بڑھاتا ہے، اور اس میں لیس بھی موجود ہے، اور وہ لیس بھی پیدا کرتا ہے آنتوں کے اندر۔ تو جب پہلے ہی بہت زیادہ لیس موجود ہے اور اس بلغم کی اور لیس کی وجہ سے وہ فیسز پہلے ہی اس کے ڈھیلے بن گئے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے ڈھیلے ہیں اور وہ آپس میں چپکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پاخانہ باہر نہیں آ پا رہا، تو وہاں اگر چھلکا لیا جائے تو وہ سخت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور اس سے تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو پھل بہت زیادہ استعمال کرنے چاہیے۔ کھانا عام روٹین کا روٹی چاول غلہ کم سے کم کر دیں، یا ایک دو دن کے لیے مکمل بند بھی کر دیں تو بہتر ہے۔ صرف پھلوں کا استعمال کریں، فریش جوسز لیں۔ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ جوس پھلوں کا جوس نہیں لے سکتے تو وہ ویجیٹیبل جوس لے سکتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ مقدار میں پھل لیے جائیں تو وہ فائدہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی کانسٹیپیشن میں چھلکا بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے بطور خاص ہومیوپیتھک فزیشین۔ جہاں یہ سمٹمز کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں تو وہاں سے جیسے ہمیں ایک تو ریمیڈی کی سلیکشن کے لیے گائیڈنس ملتی ہے، وہیں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس تکلیف کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے پیشنٹ کو غذا کون سی ایڈوائز کرنی ہے اور کن چیزوں سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔
یہ تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہتا تھا کانسٹیپیشن کے حوالے سے. امید ہے اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. جلد ہی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.